ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے، آمین۔ طالبات، الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں رجوع الی القرآن۔ تو رجوع الی القرآن کے سلسلے میں آج ہمارا سبق نمبر ہوگا 50۔ انشاءاللہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 اور اس میں ہمارا سبق نمبر ہوگا 8 انشاءاللہ۔ سبق نمبر 8 پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 تا آیت نمبر 91۔ پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران لیسن نمبر 8 آیت نمبر 81 to 91۔ تو سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کے رواں ترجمہ اور تفسیر کی طرف آئیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 82 نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب اخذ اللہ اللہ نے لیا میثاق پختہ عہد النبیین تمام نبیوں سے لما کہ جو بھی آتیتکم میں تمہیں دوں من کتاب کتاب سے والحکمتی اور حکمت سے ثم پھر جاءکم آئے تمہارے پاس رسول کوئی رسول مصدق تصدیق کرنے والا لما اس کی جو مصدق لما تصدیق کرنے والا اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے لتؤمنن تو تم ضرور ہی ایمان لے آؤ گے بھی اس پر ولتنصرنہ اور ضرور ہی مدد کرو گے اس کی۔ قال فرمایا اقررتم کیا تم نے اقرار کیا وَأَخَذْتُمْ اور تم نے قبول کیا عَلَى ذَلِكُمْ اس پر اسری میرا بھاری عہد عَلَى ذَلِكُمْ کس پر بھلا؟ یعنی جو تمہارے پاس رسول آئے تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، تو انہوں نے اقرار کر لیا عَلَى ذَلِكُمْ اس بات پر اسری میرا بھاری عہد۔ قالو تو انہوں نے کہا اقررنا ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فرمایا فاشہدوا پھر گواہ رہو وَأَنَا اور میں بھی معکم ساتھ تمہارے من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولا پھر جو شخص پھر جائے بعد ذالک اس کے بعد، کس کے بعد بھلا؟ اقرار کرنے کے بعد، فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ ہیں ہم الفاسقون یہی لوگ نافرمان ہیں۔ افغیرہ تو کیا علاوہ دین اللہ اللہ کے دین کے سوا یبغون وہ تلاش کرتے ہیں، یعنی کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ حالانکہ اسی کے لیے اسلم فرما بردار ہے من جو کچھ بھی فی السماواتی آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے طوعا خوشی سے وکرہا اور ناخوشی سے وإلیہ اور اسی کی طرف یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ قل کہہ دے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وما
اور اس پر جو انزلا نازل کیا گیا یا اتارا گیا علینا ہم پر، وما اور جو انزلا اتارا گیا یا نازل کیا گیا علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل پر، و اسحاق اور اسحاق پر، و یعقوب اور یعقوب پر علیہ السلام، والاسباط اور ان کی اولادوں پر، وما اور جو اوتیا دیا گیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون اور تمام نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نہیں، نفرقو ہم فرق کرتے، بین درمیان، احدٍ کسی کے، منہم ان میں سے، کن میں سے؟ یعنی یہ جو والنبیون نبی ہیں، ونحن اور ہم، لہو اسی کے لیے، کس کے لیے؟ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، اللہ کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں، ومن اور جو کوئی، یبتغی تلاش کرے، غیر الاسلامی اسلام کے علاوہ، دینن کوئی اور دین، فلن تو ہرگز نہیں، یقبلہ قبول کیا جائے گا، منہ اس سے، وہو اور وہ، فی الآخرتی آخرت میں، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں سے ہے، کیفا کیسے، یہدی ہدایت دے گا، اللہ اللہ، قومن ان لوگوں کو، کفروا کفر کیا جنہوں نے، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے، وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی، یعنی ایمان لانے کے بعد انہوں نے گواہی دی، کون سی گواہی؟ ان الرسول کہ یہ رسول، حق سچا ہے، وجاءہم اور آئی ان کے پاس، البینات روشن دلیلیں، واللہ روشن دلیلیں یا واضح دلیلیں بھی کہہ سکتے ہیں، واضح دلیلیں، واللہ اور اللہ، لا نہیں، یہدی ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم لوگوں کو، اولئک یہ لوگ، جزاؤہم ان کی جزا یہ ہے، ان کہ علیہم ان پر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی لعنت ہے، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، کس میں؟ اس لعنت میں، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم اور نہ ہی وہ، ینظرون ڈھیل دیے جائیں گے، الا مگر، الذین وہ لوگ جنہوں نے، تابو توبہ کی، من بعد ذالک اس کے بعد کی، وَأَصْلَحُوا اور انہوں نے اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا پھر وہ بڑھ گئے، کفرن کفر میں، لن تقبل ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان سے، توبتہم ان کی توبہ،
وَأُولَئِكَ اور یہ لوگ ہم الضالون یہی گمراہ ہیں. ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وماتوا اور وہ مر گئے وہم اور اس حال میں کہ وہ کفار کافر تھے فلن پس ہرگز نہیں یقبل قبول کیا جائے گا من احدہم ان میں سے کسی ایک سے ملء الارض زمین بھرنے کے برابر ذہباً سونا ولو وفتدا اگرچہ وہ فدیے میں دے بھی اس کو یعنی زمین بھر کر سونے کو فدیے میں دے دیں کہ جہنم کا عذاب ڈال جائے. اولئک یہ لوگ لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک وما اور نہیں ہے لہم ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار یا کوئی مدد کرنے والا. الحمدللہ آج ہمارا تیسرا پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 4 شروع کریں گے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ. اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری. اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نے فرمایا تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. پھر اس کے بعد جو بھی منہ موڑے گا تو ایسے لوگ ہی نافرمان ہیں. یعنی آیت نمبر 81 سے 82. اس میں انبیاء کرام علیہم السلام سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد کیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جس قدر بھی انبیاء کرام دنیا میں بھیجے ان سب سے یہ عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جس قدر بھی عظیم و شان کتاب و حکمت عطا فرمائے اور انہیں جس قدر بھی بلند و بالا مقام اور مرتبے پر پہنچا دے پھر ان کے پاس وہ رسول آ جائے تو اس کے ساتھ ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. اور علم اور نبوت اس کے بعد میں آنے والے پیغمبر کی پیروی اور اس کی مدد میں رکاوٹ نہ بنے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي. اور جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے اور وہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنا ہوگی. اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن بنایا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت مجاہد ربیع قتادہ اور سودی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسری سے مراد میرا عہد ہے. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ کیا تم نے میرے شدید تقید والے اس عہد و قرار کو تسلیم کر لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس عہد و پیمان کے گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اور یہ گواہی پختہ ہونے کے بعد وعدہ کرنے کے بعد فمن تولی بعد ذلک اس کے بعد
جو پھر جائے یعنی اس عہد قرار سے مکر جائے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ بد کردار ہیں۔ حضرت علی بن ابو طالب اور ان کے برادر امزاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر بھیجے، ان میں سے ہر نبی سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ اگر ان کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مابعوث کر دیا گیا تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضرور ایمان لانا ہوگا اور آپ کی مدد ضرور کرنی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنی امت سے بھی یہ عہد و پیمان لیں کہ اگر ان کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو انہوں نے بھی آپ کے ساتھ ضرور ایمان لانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ضرور کرنی ہوگی انہیں۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تا قیامت دائمی طور پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو۔ آپ ہی امام اعظم ہیں کہ آپ جس زمانے میں بھی ہوں وہ واجب الاطاعت ہے اور آپ کی ذات گرامی تمام انبیاء کرام سے مقدم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شب معراج میں تمام انبیاء کرام بیت المقدس میں جمع ہوئے تو امامت انبیاء کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھا گیا۔ اسی طرح میدان حشر میں بھی اس وقت صرف آپ ہی کو شفاعت کا اعزاز حاصل ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مابین فیصلہ فرمانے کے لیے جلوہ افروز ہوں گے۔ یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ ہی کی ذات گرامی کے شایان شان ہے۔ اولو العزم نبیوں اور رسولوں کو بھی یہ اعزاز حاصل نہیں ہو سکے گا۔ سب شفاعت کرنے سے معذرت کر دیں گے، حتیٰ کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے تو آپ کو یہ اعزاز نصیب ہوگا کہ آپ بندگان الہی کے لیے شفاعت فرمائیں گے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا فرما بردار ہے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم۔ آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور ان کتابوں پر بھی جو حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے نبیوں علیہم السلام یعنی جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں ہوگا، یعنی روز قیامت کوئی بھی اور دین اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے ساتھ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا جو اس کے اس دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہوں، جس کے ساتھ اس نے اپنی کتابوں کو نازل فرمایا، اپنے رسولوں کو بھیجا، اور وہ دین یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، کیونکہ اس کی ذات تو وہ ہے، لہو اسلم من فی السماوات والارض، سب اہل آسمان اور زمین اسی کے فرما بردار ہیں۔ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ طوعا و کرہا، چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسی اللہ کا فرما بردار ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، سورۃ الرعد آیت نمبر 15۔ اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے یا زبردستی اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہیں۔ اسی طرح سورۃ نحل کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ
ज़िलालुहु अनिल यमीनि वश्शमाइलि सुज्जदन लिल्लाहि वहुम दाखिरून वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि मिन दाब्बतिन वल मलाइकतु वहुम ला यस्तकबिरून यखाफून रब्बहुम मिन फौकिहिम व यफअलून मा युअमरून। क्या उन लोगों ने अल्लाह की मखलूकात में से ऐसी चीजें नहीं देखी जिनके साए दाएं से बाएं को और बाएं अतराफ से दाएं को लौटते रहते हैं, यानी अल्लाह के आगे आजिज होकर सजदे में पड़े रहते हैं। और तमाम जानदार जो आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं सब अल्लाह के आगे सजदा करते हैं, और फरिश्ते भी, और वो जरा गरूर नहीं करते। वो अपने ऊपर अपने परवरदिगार से डरते हैं और जो उनको इरशाद होता है उस पर अमल करते हैं, यानी उन्हें जो भी हुक्म दिया जाए उस पर अमल करते हैं। मोमिन तो अपने दिलो जान से अल्लाह ताला का फरमाबरदार है, मगर काफिर जबरदस्ती अल्लाह के हुक्म का पाबंद है कि वो उसकी तस्खीर, उसके गलबे और उसकी अजीम बादशाहत के ताबे है, जिसकी कतअन खिलाफ वर्जी और हुक्म अदुल्ली नहीं की जा सकती। इमाम वकी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में हजरत मुजाहिद से वलाहू असलम मन फिस समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहा, इसके बारे में रिवायत किया है कि ये आयत इसी तरह है जिस तरह ये वाली आयत है सूरत लुकमान की, वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ ला यक़ूलुन्न अल्लाह। और अगर आप उनसे पूछें कि आसमान और जमीन को किसने पैदा किया तो वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। और हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से इस आयत के बारे में मरवी है कि ये उस वक्त की बात है जब अल्लाह ताला ने अहदो पैमान लिया था, व इलैहि युरजाऊन, और क़यामत के दिन सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है, फिर वो हर एक को उसके अमल के मुताबिक जजा देगा। फिर फरमाया कुल आमन्ना बिल्लाहि व मा उनजिला अलैना, आप कहें कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो किताब हम पर नाजिल हुई यानी कुरान, वमा उनजिला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब, और जो इब्राहिम और इस्माईल और इसहाक और याकूब अलैहिमुस्सलाम पर नाजिल किया गया, यानी सहीफे और वही, वल असबाती, और उनकी औलाद पर। इससे मुराद इसराइल यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद है, यानी बनी इसराइल के जो 12 खानदान हैं उनकी बात की गई है। वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और जो मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलाम को मिला, इससे मुराद तौरात और अंजील हैं। वन नबियून मिन रब्बिहिम, और दूसरे अंबिया को उनके परवरदिगार की तरफ से मिला। यह कालिमा आम है और इससे मुराद तमाम अंबिया इकराम हैं अलैहिमुस्सलाम। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम इन पैगंबरों में से किसी में कुछ फर्क नहीं करते बल्कि सब के साथ ही मान लाते हैं। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी अल्लाह वहदहू ला शरीक के फरमाबरदार हैं। इस उम्मत के मोमिन हर उस नबी के साथ ही मान रखते हैं जिसे अल्लाह ताला ने माबूस फरमाया, और हर उस किताब को भी मानते हैं जिसे अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया। इनमें से किसी चीज का भी कुफ्र इनकार नहीं करते बल्कि अल्लाह ताला की नाजिल करदा हर किताब और अल्लाह ताला के माबूस करदा हर पैगंबर की तस्दीक करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब होगा वो उससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, यानी जो शख्स किसी ऐसे रास्ते पर चले जिसे अल्लाह ताला ने मुकर्रर नहीं फरमाया तो वो उससे हरगिज कबूल नहीं होगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और ऐसा शख्स आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। जैसा कि सही हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जिस शख्स ने कोई ऐसा अमल किया जिसके बारे में हमारा हुक्म नहीं है तो वो मरदूद है। इसी तरह इमाम अहमद ने हजरत हसन बस्री की रिवायत को बयान किया है कि हमसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह हदीस उस वक्त बयान की जब हम मदीना में थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अमाल आएंगे, नमाज आएगी और कहेगी मेरे परवरदिगार मैं नमाज हूं, तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तू खैर पर है। फिर सदका आएगा और कहेगा मेरे परवरदिगार मैं सदका हूं, अल्लाह ताला फरमाएगा तू खैर पर है। फिर रोजा आएगा और कहेगा मेरे परवरदिगार मैं रोजा हूं, तो अल्लाह ताला फरमाएगा तू खैर पर है।
پھر اسی طرح باقی دیگر اعمال آئیں گے، تو ہر ایک سے اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا کہ تو خیر پر ہے۔ پھر اسلام آئے گا اور کہے گا میرے پروردگار تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو خیر پر ہے، آج میں تیری ہی بنیاد پر لوں گا اور تیری ہی بنیاد پر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس بیان کو حدیث کرنے میں امام احمد متفرد ہیں، اور یہ حدیث انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے جبکہ وہ گواہی دے چکے کہ بے شک رسول برحق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، اور ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی۔ فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو بیان کیا ہے کہ انصار میں سے ایک شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا اور اس نے پھر شرک شروع کر دیا۔ پھر وہ نادم اور پشیمان ہوا تو اس نے اپنی قوم کو یہ پیغام بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے جبکہ وہ پہلے اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ بے شک یہ رسول برحق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی ہیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، وہ اس لعنت میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد اس کی قوم نے اس کی طرف یہ پیغام بھیج دیا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جس دین کو لے کر آئے اس کی صداقت پر دلائل بھی قائم ہو چکے اور اسلام کی حقانیت پوری طرح واضح بھی ہو گئی، لیکن پھر یہ شرک کی ظلمت کی طرف پلٹ گئے۔ تو اس اندھے پن کو اختیار کرنے کے بعد یہ لوگ ہدایت کے کس طرح مستحق ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو یا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہو، یعنی ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اس کی مخلوق بھی لعنت کرتی ہے۔ خالدین فیہا،
لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی، یعنی ایک لمحے بھر کے لیے بھی عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم، ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی، یعنی اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر بے حد مہربانی، رحمت اور شفقت ہے کہ جو اس کے سامنے توبہ کرے تو وہ اس کی توبہ کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا لو افتدى به، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور حالت کفر میں مرے ان میں سے کسی سے زمین بھر کر سونا قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ فدیے میں دینا چاہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی موت کے وقت کافر کی توبہ اور قیامت کے دن فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وعید اور خوف دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان کے بعد کفر کو اختیار کر لیں پھر کفر میں ہی وہ بڑھ جائیں حتیٰ کہ اپنی موت تک کافر ہی رہیں تو باوقت موت ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، سورۃ نساء۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ موجود ہو تو وہ کہنے لگے بے شک اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لن تقبل توبتہم واولئک ھم الضالون، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہی لوگ گمراہ ہیں، یعنی سیدھے رستے سے ہٹ کر یہ گمراہی کے رستے پر بھٹک رہے ہیں۔ حافظ ابو بکر بزار رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے پھر مرتد ہو گئے، پھر مسلمان ہو گئے، پھر مرتد ہو گئے، تو انہوں نے اپنی قوم کی طرف پیغام بھیج کر اپنے بارے میں پوچھا، پس انہوں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو یہ آیت نازل ہوئی ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا لو افتدى به، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ اگر نجات حاصل کرنا چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو شخص حالت کفر میں مر جائے تو اس کی کوئی نیکی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، خواہ وہ کسی ایسے کام میں جسے وہ نیکی سمجھتا ہو، زمین بھر کر سونا خرچ کر دے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جدعان جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا ان اچھے کاموں کا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ فرمایا لا ينفعہ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا کوئی نیک عمل اسے فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ اس نے تو کبھی زندگی میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش دینا۔ اسی طرح اگر وہ زمین بھر سونا فدیے میں دے تو بھی وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 123۔ نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور فرمایا لا بیع فیہ ولا خلال، سورۃ ابراہیم، اور اس دن کے آنے سے بیشتر جس میں نہ تو اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی۔
فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ سورۃ مائدہ۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہو تاکہ قیامت کے روز عذاب سے اسے چھٹکارا مل جائے، یعنی چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس کا بدلہ دے دے، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اتنا سونا اور اتنا خزانہ زمین بھر کر وہ عذاب کے بدلے میں دے کر عذاب سے اپنی جان چھڑانا چاہے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا لو افتدی بہ۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ فدیے میں دینا چاہیں۔ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اس کا عطف پہلی بات پر ہے جس سے پتہ چلا کہ فدیہ دینے کا عمل پہلے سے الگ ہے، اور یہ تفسیر اس سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہاں حرف واو زائدہ ہے۔ واللہ عالم۔ بہرحال اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے عذاب الہی سے کوئی چیز نہیں بچا سکے گی، خواہ وہ زمین بھر کا سونا ہی کیوں نہ خرچ کرے، یا ساری زمین، اس کے پہاڑوں، اس کے ٹیلوں، اس کی مٹی، اس کی ریت، اس کے میدانوں، اس کی گھاٹیوں، اس کی خشک جگہوں اور اس کے دریاؤں اور سمندروں کے وزن کے برابر سونا فدیے میں دے کر خود کو نجات دلوانا چاہے تو یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے ابن آدم تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار میرا گھر بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کچھ مانگ اور کوئی تمنا کر۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ میری کوئی خواہش اور تمنا نہیں ہے، ہاں البتہ یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تو مجھے دنیا میں بھیج تاکہ میں تیرے رستے میں 10 بار شہید کیا جاؤں۔ وہ یہ تمنا شہادت کی فضیلت کو دیکھ کر کرے گا۔ اسی طرح اہل جہنم میں سے بھی ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے ابن آدم تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا میرے پروردگار یہ بدترین گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو اس جگہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے زمین بھر سونا بطور فدیہ دینے کو تیار ہے؟ وہ عرض کرے گا ہاں یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، میں نے تو تجھ سے بہت کم اور بہت آسان مطالبہ کیا تھا مگر تو نے اسے پورا نہ کیا، پھر اسے دوبارہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، انہی لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، یعنی کوئی انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا اور نہ انہیں اس دردناک سزا سے کوئی پناہ دے سکے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج کا سبق مکمل۔ تو آج کے سبق کو لے کر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر